أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. سورہ بقرہ آیت نمبر 116. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ پر عیب لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پر عیب کیا لگاتے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہتے کہ اللہ نے اپنے بیٹے بنا رکھے، اپنے لیے اولاد مقرر کر رکھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ جو اصل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جو اللہ کا تعارف ہے، وہ قرآن نے پیش کیا. وہ انبیاء کرام پیش کیا کرتے تھے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں. ذات کے بارے میں تو ویسے غور و فکر منع ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف پیش کیا کرتے تھے. تو اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہو سکتی. اب جو یہود تھے، جو یہود و نصارہ تھے، وہ بھی جب اپنی تعلیمات سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نبی تھے وہ. اور مسیح کیا کہتے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. جب اپنی تعلیمات سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں پیش کر سکتے. اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے نا، فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو کیونکہ ان کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا، تو جن کے پاس علم تھا وہ بھی جب اب تعلیمات سے ہٹ گئے تو اللہ کا تعارف نہیں پیش کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا جو تعارف پیش کروایا قرآن نے، قل هو اللہ احد، ایسا جامع تعارف ہے کہ ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ بری ہے. قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ یکتا احد. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز، ہر قسم کے ہر چیز سے بے نیاز، کسی قسم کی محتاجی نہیں. اور اگر یہ جو اولاد ہے اصولی طور پر دیکھا جائے تو انسان کے جو اجزاء ہوتے ہیں نا، اجزاء، اب انسان ایک کل ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے اجزاء ہیں، تو انسان اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے. کل ہمیشہ جز کا محتاج ہوتا ہے. ایک اصول ہے. جیسے یہ پھٹی ہے نا، پھٹی ایک کل ہے، تو اس کے جو اجزاء ہیں اس کے 4 پائے ہیں. تو یہ جو پھٹی اپنے وجود کے اندر ان 4 پاؤں کی محتاج ہے. اسی طرح یہ عمارت ہے نا، یہ کل ہے، تو یہ جو بنیادیں ہیں نا اس کا ایک جز ہے. تو یہ کل جو عمارت ہے اپنے جز کی محتاج ہے. تو اسی طرح انسان ہے، انسان ایک کل ہے، تو یہ اعضاء جو ہیں اس کے اجزاء ہیں، تو انسان ان کا محتاج ہے. اسی طرح اولاد جو ہوتی ہے وہ جز ہوتی ہے والدین کا، کہ والدین اصولی طور پر ایسا ہی ہے نا کہ ماں باپ میں والدین جو ہے وہ ملتے ہیں اور سلسلہ تناسل ہے کسی طرح ہی جاری ہے. تو گویا کہ یہ جو جزئیت ہے نا، یہ دونوں کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوئی، تو یہ جز ہوئی والدین کا. تو گویا کہ اس کے اندر احتیاج پایا جا رہا ہے کہ کل جو ہوتا ہے اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے. تو الیاذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کر دی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی محتاجی ثابت کر دی. حالانکہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے.
نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ جو وہ اللہ تعالیٰ پر عیب لگاتے تھے، اس کا کہا کہ وہ کہتے اتخذ اللہ ولدن، کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد مقرر کر رکھی ہے۔ آگے ایک ہی جو لفظ کہا سبحانہ، سبحانہ، یہ بڑا ہی جامع لفظ ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سبحانہ کا معنی ہے تنزیہ اللہ من کل سوء، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بری ہیں۔ اب کسی کو اولاد مقرر کر دینا یہ ایک عیب ہے، مخلوق کے لیے تو اعزاز ہے، ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو اس کے لیے عیب ہوتا ہے، اور جس کی اولاد ہو جتنی زیادہ ہو اتنا ہی اس کا وہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ تو مخلوق کے لیے تو اعزاز ہے، لیکن خالق کے لیے ثابت کرنا یہ عیب ہے۔ اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بری ہے، اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ عیب ہے، اللہ تعالیٰ اس عیب سے بری ہے۔ پھر آگے جو ہے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی کیا ضرورت ہے، اولاد کی کیا ضرورت ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اس زمین و آسمان اس کے ہیں۔ زمین و آسمان کے کہہ کر ساری کائنات کی طرف اشارہ کر دیا، ساری کائنات اس کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کل لہ قانتون، کہ یہ جتنے زمین و آسمان ساری کی ساری مخلوق جو ہے کل لہ قانتون، اس کی فرما بردار بھی ہے۔ اب یہ جو یہاں قانتون فرمایا نا، دو قسم کے امر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے امر تکوینی، ایک ہوتا ہے امر تشریعی۔ امر تکوینی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں پیدا کر دیں، جس کو چاہیں رزق دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہے زندہ رکھیں، جس کو چاہے موت دے دیں، جس کو چاہے تندرست رکھیں، جس کو چاہے بیمار کر دیں۔ یہ امور تکوینیہ ہے۔ جتنے امور تکوینیہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور ایک ہے امور تشریعیہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دے دیا۔ امور تشریعیہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، حج بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کا امر ہے نا، وہ بھی اللہ کا امر تھا، یہ بھی اللہ کا امر ہے۔ تو امور تکوینیہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں اللہ کی مشیت ہے کہ کام ایسا ہو۔ اور رہا امور تشریعیہ، اس میں چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اختیار بھی دے دیا کہ حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے، ساتھ اختیار بھی دے دیا کہ پڑھو گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو گے تو تمہاری مرضی ہے، پھر فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ تو اس وجہ سے امور تشریعیہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں جو کہا کل لہ قانتون، اس سے امور تکوینیہ مراد ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اولاد کی کیا ضرورت ہے، بیٹوں کی کیا ضرورت ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ بدیع کہتے ہیں ایجاد، ایسی ایجاد جس کی مثل نہ ہو، موجد جس کی کوئی مثال پہلے نہ ہو، اس کو ایجاد کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھا کہ کوئی چیز ایسی زمین آسمان کو دیکھ کر پھر اللہ نے یہ بنا دی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے اس کو بنایا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا، اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں کسی کام کا، فانما يقول له کن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، تو یہاں اولاد کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی تو وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں محتاجی پائی جائے، یہاں اسباب ہوں تو وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بری ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے، اب یہاں پر جو ہے نا لا یعلمون سے عام طور سے لا یعلمون سے مراد کیوں ہوتے ہیں کہ مشرکین مکہ، کیونکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک تقریباً 2000 سال بنتے ہیں، ان 2000 سال میں وہاں کوئی نبی نہیں آئے، اور پھر ان کے پاس جو تعلیمات تھی اسماعیل علیہ السلام کی وہ اکا دکا رہ گئی تھی، باقی سب تحریف ہو چکا تھا۔ تو عام طور سے لا یعلمون سے مراد مشرکین مکہ ہوتے ہیں، اور باقی وہ لوگ بھی مراد ہیں ضمناً کہ جو یہود و نصارہ جنہوں نے تحریف کی اور اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس کو انہوں نے انکار کیا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو کہا لا یعلمون، ان لوگوں نے جو جانتے نہیں، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ،
یہ طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں، جب حضور اپنی رسالت کا کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ایک تو وہ کام کیا کہ اللہ تعالیٰ پر عیب لگائے، اور دوسرا حضور کی تصدیق کی بجائے طرح طرح کے ہیلے بہانے کہ کسی طرح یہ ثابت نہیں کر سکیں گے تو گویا کہ پھر ہمیں یہ دعوت بھی نہیں دیں گے۔ طرح طرح کے مطالبات کرتے کہ یہ معجزہ دکھائیں، مثلا سیڑھی لگا کے اوپر جائیں اور اوپر سے کوئی نہریں بہتی ہوئی آئیں، اور ایسے ایسے مطالبات کہ جس کا مقصد کھیل کود ہوتا، مقصد ایمان لانا نہیں ہوتا تھا، کھیل کود ہوتا۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ لولا یکلمنا اللہ تأتینا آیہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے حضور سے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے بھی جو انبیاء کو جھٹلانا چاہتے تھے نا وہ ان جیسی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے آپ کو جھٹلانا ہے، آپ ان کی اگر جو مراد ہے وہ بھی پوری کر دیں گے نا، ویسے معجزات لے بھی آئیں گے۔ جیسے ابو جہل نے کئی مرتبہ ایسا کہ یہ کہا کہ ایک موقع پر کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں وہ بتا دے، تو اس نے کہا یہ اس سے وہ بڑھ کر کیا ہوگا، تو جو کنکریاں اس کی مٹھی میں تھی وہ بول پڑی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایسے تو معجزات کئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانا اور کہنے لگا لیاذ باللہ کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ تو طرح طرح کے مطالبات کریں گے، ہر ایک کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ تو یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، تو یہ پہلے لوگ بھی انبیاء کو ایسے کہا کرتے تھے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور باقی رہ معجزات اور نشانیاں وہ تو ہم نے بہت اتاری ہیں، لیکن وہ کن کے لیے ہیں؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی نشانی ہے، ذرہ ذرہ نشانی، پوری کی پوری کائنات یہ ایک نشانی، اور پورے کا پورا قرآن یہ نشانی ہے۔ قرآن نے چیلنج بھی کیا عرب والوں کو کہ تم کہتے ہو نا کہ یہ اپنے سے بنا کے لے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا تم بھی لے آؤ۔ تو اتنے معجزات ہیں کہ ان کا دل یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کا دل مانتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے۔ اتنے معجزات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتار دیے، لیکن یہ کس کے لیے ہیں؟ لقوم یوقنون، جو یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سورہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔